بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 11 مئی 2023، 21 شوال 1444 ہجری، بروز جمعرات۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں خبر نامے کی طرف۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سوڈانی عمرہ زائرین کے ویزوں کی مدت میں اضافے کی ہدایت کر دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سوڈانی عمرہ زائرین کے ویزے کو وزٹ ویزے میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ کوئی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی عمرہ ویزے پر آنے والے زائر کی میزبانی کرتے ہوئے اس کے لیے وزٹ ویزا جاری کر سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ سعودی حکومت نے ان سوڈانی عمرہ زائرین کو یہ سہولت دی ہے جو خصوصی حالات کے باعث وطن واپس نہیں جا سکتے۔ محکمے نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی سوڈانی عمرہ زائر کے اقامہ ہولڈر، رشتہ دار، دوست احباب یا سعودی شہری عمرہ ویزے کو وزٹ ویزے میں تبدیل کرا سکتے ہیں۔ سوڈانی عمرہ زائرین کو ویزوں میں توسیع یا وزٹ ویزا جاری کرنے کی فیس سے 1 سال کے لیے استثناء دے دیا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ سعودی شہری یا اقامہ ہولڈر غیر ملکی ایئر ابشر پورٹل پر جا کر سوڈانی عمرہ زائر کے لیے وزٹ ویزا جاری کرا سکتا ہے۔ سعودی خلائی اتھارٹی نے کہا ہے کہ 2 سعودی خلابازوں نے 9 ماہ کا تربیتی پروگرام مکمل کر لیا اور وہ 21 مئی کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر جانے کے لیے مشن کے لیے تیار ہیں۔ سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق خلائی اتھارٹی نے بیان میں کہا ہے کہ دونوں سعودی خلاباز مقررہ وقت پر خلائی مشن پر جائیں گے۔ روانگی سے پہلے وہ قرنطینہ میں ہیں جہاں وہ سائنسی تجربات کریں گے۔ خلاباز ریانہ برناوی اور علی الگرنی بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS کے لیے خلائی مہم پر روانہ ہوں گے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ دونوں خلابازوں نے 12 دن تک مصنوعی خلا میں رہنے کی مشق اور تجربات کیے جن میں کشش ثقل کی قوتوں اور انسانی جسم پر ان کے اثرات کا مطالعہ شامل تھا۔ سعودی خلابازوں کا کہنا ہے کہ اس مشن کے لیے مملکت کی نمائندگی کا اعزاز فخر کی بات ہے۔ یاد رہے کہ یہ منصوبہ سعودی عرب کے خلائی پروگرام کا حصہ ہے جس کا اعلان گزشتہ ستمبر میں کیا تھا۔ سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر منشیات کے خلاف مہم جاری ہے۔ منشیات فروشی کے خاتمے اور اس لت میں مبتلا ہونے کے سنگین نقصانات سے متعلق بھی آگاہی کی دوہری مہم چلائی جا رہی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے الحدیثہ چیکس پوسٹ کے راستے لائی جانے والی 4,61,164 نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ نشہ آور گولیاں ضبط کرنے کے بعد محکمہ انسداد منشیات کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے ان 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا جنہوں نے نشہ آور گولیاں منگوائی تھیں۔ اتھارٹی نے توجہ دلائی کہ نشہ آور گولیاں ایک ٹرک پر لدے فاضل پرزوں میں چھپا کر لائی جا رہی تھیں۔ کسٹم حکام نے سیکیورٹی ٹیکنالوجی کی مدد سے نشہ آور گولیوں کا پتہ لگایا۔ سعودی عرب اور تیونس نے الکراؤن 23 کے نام سے جمعرات کو تیونس میں بری فوجیں مشقیں شروع کر دی ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق تیونس کے فوجی دستے اور سعودی عرب کے اسپیشل فورس اور چھاتہ بردار دستے اسپیشل فورس ٹریننگ سینٹر میں مشقیں کر رہی ہیں۔ فریقین کے فوجی افسران اور اہلکار مختلف قسم کے ماحول میں جدید حربی طریقے آزما رہے ہیں۔ بری فوجی مشقوں کا مقصد فریقین کے درمیان عسکری تجربات کا تبادلہ، یکجہتی میں اضافہ اور عسکری تعاون کو فروغ دینا ہے۔ امریکی جوڑے ایشلے اور ایرک نے 2015 میں شمالی کیرولینا سے سعودی عرب منتقل ہونے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ وطن واپسی سے پہلے وہ سعودی عرب اور دنیا کے دیگر ملکوں کو ایکسپلور کریں گے۔ عرب نیوز کے مطابق ایشلے کا کہنا ہے کہ ہم دونوں کو نئی جگہوں کے لیے سفر کرنا اور نئے لوگوں سے ملنا پسند ہے اور اب سعودی عرب ہمارے لیے ایکسپلور کرنے کے لیے بہترین منزل ہے۔ شادی سے پہلے ایشلے پولینڈ اور ایرک انڈیا میں رہتے تھے اور بیرون ملک سفر کرنے اور وقت گزارنے کا خیال ان دونوں کو ہمیشہ سے پسند تھا۔
ایرک کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں طلباء کی بھرتی کے دفتر میں ملازم ہیں، جبکہ ایشلے وہاں پڑھاتی ہیں۔ سعودی عرب میں اپنی مہم جوئی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایشلے نے کہا کہ ہمارا ابتدائی منصوبہ سعودی عرب کو دنیا کو دریافت کرنے کے لیے ایک بہترین مقام کے طور پر جاننا تھا اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ 2020 میں ہم نے سعودی عرب کے 13 میں سے 10 ریجن کا دورہ کیا اور کم وقت میں ملک کا اتنا بڑا حصہ دیکھنا حیرت انگیز تھا۔ ایشلے نے بتایا کہ ہم دونوں کو قدرتی مناظر، فوٹوگرافی اور تفریح کرنا پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس مہم میں کئی علاقوں نے متاثر کیا۔ 2020 میں اس جوڑے نے اپنے سفر کو دستاویزی شکل دینے سے قبل انسٹاگرام اکاؤنٹ اور یوٹیوب چینل پر شمالی امریکہ، یورپ، ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک کا احاطہ کیا تھا۔ وہ سعودی عرب کی سیاحت کے لیے آنے والوں کو یہاں کے علاقوں، ثقافتوں اور روایتی کھانوں کی تلاش میں حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ موسمیاتی ماہرین نے توقع ظاہر کی ہے کہ جدہ میں آج جمعرات اور کل جمعے کو گرمی کی لہر ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ گرمی کل جمعے کو متوقع ہے، جس کے ساتھ گرم ہوا بھی چلے گی۔ ماہرین نے کہا کہ اس کے بعد ہفتے سے گرمی کی شدت میں کمی ہونا شروع ہوگی اور درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ تک ہوگی۔ ماہرین نے رہائشیوں کو دھوپ سے بچنے اور گرمی میں زیادہ محنت نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعرات 11 مئی سے سنیچر تک مملکت کے 8 علاقے گرد آلود تیز ہواؤں کے زد میں رہیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ گرد آلود ہواؤں کی فی گھنٹہ رفتار 45 کلومیٹر سے زیادہ ہوگی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ الجوف، شمالی حدود، تبوک ریجنوں کے علاوہ مدینہ منورہ، حائل، ریاض، القصیم اور الشرقیہ ریجنوں کے شمالی علاقے گرد آلود ہواؤں کی زد میں ہوں گے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 11 مئی 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 76 روپے 15 پیسے، ایس ٹی سی پے 76 روپے 38 پیسے، تحویل الراجی 76 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین 76 روپے 75 پیسے، منی گرام 77 روپے 12 پیسے، ٹیلی منی 76 روپے 60 پیسے اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 43 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 46 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 44 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 53 پیسے، منی گرام 21 روپے 50 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 54 پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 ٹکا 33 پیسہ، ایس ٹی سی پے 28 ٹکا 37 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 34 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 50 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 36 پیسہ، انجاز بینک 28 ٹکا 33 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔